السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 27 پارے پہ ہم پہنچ چکے ہیں جی۔ اس کے کوئز کے آنسرز دیکھیے۔ سورۃ ذاریات آیت 31 سے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ ہم پڑھے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب فرشتے آئے اور آ کر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بہت ہی زیادہ مہمان نواز شخص تھے۔ ان کی مہمان نوازی در حقیقت ہمارے لیے بھی ایک نمونہ ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ یہ انبیاء کا کردار ہے، مہمان نوازی کرنا اپنے گھر میں آنے والوں کو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم جو آج پڑھیں گے اس میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بشارتیں مل گئیں، تو انہوں نے کہا کہ فردر کوئی آپ کا اور کوئی آپ کی مہم ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم مجرم قوم کی طرف بھی بھیجے گئے ہیں، اور اس مجرم قوم پہ ایک طرف عذاب تھا اور ایک طرف بشارت تھی۔ بشارت سنانے کے بعد انہوں نے عذاب بتایا۔ تو یہ بھی گفتگو کا طریقہ سیکھیے کہ جب کبھی آپ نے ایک بیڈ نیوز اور ایک گڈ نیوز کو بتانا ہے کسی کو، تو پہلے گڈ نیوز بتائیں پھر بیڈ نیوز، اور پھر یہ بھی گفتگو کا ایک انداز ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم ان پر مٹی کے پتھر پھینکیں گے۔ وہ مٹی کے پتھر کیا ہے؟ اس میں مٹی بھی ہے، اس میں پتھر بھی ہے، اس میں روڑا جسے کہتے ہیں وہ بھی ہے، تاکہ ہم ان پر وہ تیرے رب کے پاس سے نشان لگائے گئے ہیں، یعنی کہ پراپر وہاں پر مینشن کیا گیا ہے کہ کس کو کون سا پتھر لگے گا۔ اور اس بستی سے ایمان والوں کو پھر اب بات یہ ہے کہ وہ گئے، پھر حضرت لوط علیہ السلام، یہ سارا آپ نے پڑھا ہوا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں گئے، وہاں پر لوگوں نے انتہائی ڈھٹائی سے بدتمیزی کرتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے ان مہمانوں کو انسلٹ کرنے کی کوشش کی، ان کے ساتھ بدفعلی کرنے کی کوشش کی، تاکہ ان کو یہ عذاب کی بشارت سنائی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بستی سے مومنین کو نکال کر جو باقی رہنے والے لوگ تھے ان پر وہ مٹی اور وہ پتھر برسائے، اور ان پر زلزلہ آیا اور وہ الٹا دی گئی بستی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم نے اس میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا اور کوئی گھر نہیں پایا۔ تو یہ ایک کیوٹ سمبل ہے بے حیائی کا۔ اس سے نیچے نیچے تو کوئی کہیں اس اسکیل پر کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی فٹ بیٹھ سکتا ہے، یہ بالکل اس کی ایکیوٹ فارم ہے، ٹاپ کی فارم ہے کہ اس بستی میں ایک ایک گھر اس بے حیائی میں ملوث تھا۔ کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا، کوئی ایک گھر ایسا نہیں تھا کہ جس میں یہ بدفعلی نہ کی جاتی ہو، اور ہم نے اس کو نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ آگے ہم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، ہم نے اس کو فرعون کی طرف بھیجا ایک کھلے غلبے کے ساتھ، تو اس نے اپنی قوت کے سبب منہ پھیر لیا۔ یہاں پر یہ لفظ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب طاقت ہمارے پاس آتی ہے تو ہم کسی انسان کو انسان نہیں سمجھتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ریسورسز ہیں، پیسہ ہے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ایک زوم باطل ہے نا کہ چیزوں کی باغ دوڑ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہر چیز ہم اپنے قابو میں کر سکتے ہیں، تو اگر آپ اس کی فیلڈ سٹڈی بھی کرتے ہیں، ہسٹری سے ایگزامپلس بھی لیتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو انسان کی ساری اکڑ دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ اس نے بھی اپنی طاقت کے سبب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچی نصیحت سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور اسے سمندر میں پھینک دیا، اس حالت میں کہ وہ قابل ملامت کام کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندر میں پھینک کر غرق کر دیا۔ اور عاد، جب ہم نے ان پر ایک ایسی ہوا بھیجی جو جس چیز کو لگتی تھی اس کو چورا چورا کر دیتی تھی، بانجھ کر دینے والی ہوا تھی، یعنی سردی بھی تھی اس میں، کچھ ریڈیائی اثر شعاؤں کا ہوگا، کہ ایسی چیز تھی جو کہ اس سے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو ایسی ہوا نہیں بھیجی۔ وہ ایسی عجیب و غریب ہوا تھی جو بانجھ کر دینے والی تھی، برکت سے خالی تھی۔ یعنی اس کو اگر آپ اس ورڈ کو آپ ڈی کوڈ کرتے ہیں عقیم کو، تو عقیم کہتے ہیں وہ ہوا جو ایک عورت، عقیم بانجھ عورت کو بھی کہتے ہیں، یعنی اس کے بعد وہاں پر جس بھی چیز کو وہ ہوا لگ جاتی تھی اس کو بوسیدہ ہڈی کی طرح اس کے اندر کی ساری انرجی کھینچ لیتی تھی۔ اس میں ہوا میں اتنی شدت بھی تھی، اس میں اتنی سختی بھی تھی، اس میں اتنی سردی بھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجمالی طور پر بتایا کہ وہ قومیں جو اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ سمجھتی تھی، تکبر میں ان کا
مقام اپنے آپ کو متکبر قوموں کا انجام دیکھیے. تو قرآن دیکھنے کا انداز چیزوں کو بڑا ڈیفرنٹ بتاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں زندگی، اللہ کہتا ہے زندگیاں نہ دیکھو، ان کی عیش و عشرت نہ دیکھو، ان کے انجام دیکھو. سمود جنہوں نے حضرت صالح کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے، جب انہیں کہا گیا ایک وقت مقرر تک فائدہ اٹھا لو، پھر جب انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، اڑ جانا، تکبر کرنا، سرکشی کرنا، آگے سے جواب دینا، بدتمیزی کرنا، بے ادبی کرنا. اسی لیے ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ بے ادب بے نصیب رہتا ہے. قرآن بھی کہتا ہے کہ بے ادب بے نصیب ہوتا ہے. سرکش لوگ، اللہ کے حکم سے نافرمانی کرنے والے لوگ، ہم نے ان کو کڑک نے پکڑ لیا اور وہ دیکھ رہے تھے، اور وہ پھر کھڑے بھی نہ ہو پائے اور نہ وہ بدلہ لے سکے. پتہ نہیں کیسی وہ آواز تھی کہ وہ آواز ان کے سروں پر ایسے ہتھوڑے برسا رہی تھی کہ ان کے اعصابی طور پر ان میں کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو پائے، اور منہ کے بل زمین میں گر کر وہیں پہ ان کی وفات ہو گئی. وہیں پہ اللہ نے ان کی روحیں قبض کر لیں. اور قوم نوح اس سے پہلے، بے شک وہ بھی نافرمان لوگ تھے. تو ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، ہم اس کو وسعت دینے والے ہیں، اور زمین کو ہم نے بچھایا ہے تو ہم کیا ہی خوب بچھانے والے ہیں. مہد سے لحد تک ورڈ سنا ہوئے نا، مہد کہتے ہیں جھولے کو، پنگھوڑے کو. تو اللہ نے فرمایا زمین بچھائی بھی ہے اور یہ خوبصورت پنگھوڑا بھی ہے، اپنی آغوش میں لے کر محبت سے تمہیں گردش کر رہی ہے، تمہیں گرا نہیں رہی، تمہیں پریشان نہیں کر رہی، تمہیں تکلیف نہیں پہنچا رہی. اور ہم نے ہر چیز کی 2 قسمیں بنائی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ. کیا یہ کانسیپٹ ہے؟ شیطان ہمارے پیچھے پیچھے. سمجھیں کہ آپ کے پیچھے کوئی دشمن ہو، کوئی چور ہو، کوئی ڈاکو ہو، کوئی قاتل ہو، اور آپ اس سے بھاگ کر کسی محفوظ کمرے میں پناہ لے کر کنڈی لگا لیں، چٹخنی چڑھا لیں، لاک لگا لیں، آپ کتنا سیف فیل کریں گے. یہ ہے وہ کانسیپٹ کہ شیطان پیچھے ہے، تمہارا ایمان بھی لے رہا ہے، تمہاری طاقتیں، تمہاری اٹینشنز، تمہاری انرجیز. بھاگو، دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف. جب اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے تو محفوظ ہو جاؤ گے. اللہ کے علاوہ اور کسی کو معبود نہ بنانا. میں تمہارا نذیر مبین، تمہاری اس کی طرف سے کھلا ڈر سنانے والا ہوں. اسی طرح ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے کوئی رسول نہیں آیا مگر انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. کیا انہوں نے ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ خود ہی سرکش لوگ ہیں. اللہ فرماتا ہے اور میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. یاد رکھیے گا کہ اللہ کو ہم سے کیا چاہیے. اللہ کو ہم سے ایک محبت کا تعلق چاہیے. اللہ فرماتا ہے اللہ ہے وہ جو بے حد رزق دینے والا، رزاق، ہر طرح کا رزق دینے والا، ذو القوہ، بڑی طاقت والا، المتین، نہایت مضبوط ہے. اللہ کے نام کی خوبصورت تعارف اللہ کی صفات ہیں. اللہ فرماتا ہے وہ جو کافر ہیں ان کو بڑے دن کے لیے ان کے لیے ویل ہے اس دن کے لیے کہ ان کو وعدہ دیا جاتا ہے. سورۃ طور شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے. پہاڑ طور جو رحمان اور رحیم ہے، اللہ فرماتا ہے طور بڑی عظیم الشان مخلوقات ہے نا اللہ کی جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. آسمان اور زمین اور سمندر اور پانی، اللہ نے ان سب کو اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر دکھایا. آئیے آج پہاڑوں کو دیکھیں، بڑے بڑے عظیم الشان پہاڑوں کے سلسلے جن کے آگے انسان کچھ بھی نہیں ہے، ان پہاڑوں کی قسم. اور وہ کھلی ہوئی کتاب کی رقم منشور جو ترتیب اور خوبصورتی کے ساتھ سطر میں لکھی ہوئی ہے، ورق میں لکھی ہوئی ہے. یعنی وہ کتاب بذات خود بھی خوبصورت ہے، اس کی تحریر بھی خوبصورت ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ لوح محفوظ ہے. وہ کھلے ہوئے اوراق میں لکھی ہوئی ہے. اور آباد گھر کی یعنی بیت المعمور جو بیت اللہ سے بالکل پیرالل آسمانوں پر ہے، اور جو فرشتوں کا بیت اللہ ہے، اور جہاں پر ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں. اور جو ایک دفعہ اس گھر کا طواف کر کے نکل گیا، اس فرشتے کی قیامت تک دوبارہ باری نہیں آنی. اور اس اٹھائی ہوئی چھت آسمان کی، اور اس لبالب بھرے ہوئے سمندر کی، اور پھر یہ ساری قسمیں اللہ نے ان ساری چیزوں کو جو ہماری نظروں میں ہیں اور وہ چیزیں جو ہماری نظروں میں نہیں، ان سب کی قسم کھا کر کہا ہے یاد رکھ
रखो, जो अजाब के वादे किए गए हैं वो वाक़े होकर रहेंगे। ये झूठ बात नहीं है, ये बिल्कुल शक वाली बात नहीं है। उस अजाब को कोई हटाने वाला नहीं जिस दिन आसमान लर्जेगा और पहाड़ चलेंगे, और उस दिन आसमान लर्जेगा। कभी सोचिए ज़रा बैठकर, आसमान ऊपर से हिल रहा हो, ज़मीन का ज़लज़ला ही इंसान को परेशान कर देने के लिए और हिला देने के लिए काफ़ी है कि ज़मीन ज़लज़ले से लरज़ रही है, आसमान लरज़ रहा है, पहाड़ हिल रहे हैं, फट रहे हैं। उस दिन जुटलाने वालों के लिए ख़राबी है, वो जो अपनी फजूल बहस में खेल रहे हैं, जिस दिन उन्हें जहन्नुम की आग की तरफ धकेला जाएगा, कहा जाएगा ये है वो आग जो तुम जुटलाया करते थे, अब देखो ये जादू है, सब्र करो या ना करो तुम्हारे लिए बराबर है। और मुत्तकीन नेमतों वाले बागात में होंगे और वो लुत्फ उठा रहे होंगे उन चीज़ों से जो उनके रब ने उनको दिया, और अल्लाह उनको अजाब, दोज़ख के अजाब से बचाएगा। अल्लाह कहेगा खा लो और पी लो मज़े मज़े से उन आमाल के सबब जो तुम किया करते थे। और ऐसे तख्तों पर वो तकिया लगाए हुए होंगे जो कतारों में बिछे हुए हैं, और हम इनका निकाह सफ़ेद जिस्म से आंखों वाली औरतों से कर देंगे जो बड़ी बड़ी आंखों वाली हैं। और वो लोग जिन्होंने ईमान लाए और उनकी औलाद किसी भी दर्जे में ईमान के साथ उनके पीछे चली, हम उनकी औलाद को भी उनसे मिला देंगे और उनके अमल में कुछ कमी न करेंगे। अल्लाह कितना गफूर रहीम है, थोड़ा करोगे तो ज़्यादा अजर देगा। अगर औलाद निचली जन्नत में और वालदैन ऊपर वाली जन्नत में है तो अल्लाह ताला औलाद और वालदैन को नीचे नहीं करेगा, अल्लाह औलाद को ऊपर कर देगा। उनसे हर अमल में कुछ कमी ना करेंगे। हर आदमी उसके एवज़ जो उसने कमाया गिरवी रखा हुआ है। गिरवी का कॉन्सेप्ट समझ आ गई? आपकी कोई चीज़ गिरवी है, छुड़ा सकते हैं तो छुड़ा लें। उतना अमल जो आपने किया, आपकी जान उतनी गिरवी है। बुराई करते करते हैं तो आपकी जान गिरवी रखी जाती है, नेकी करते हैं तो वो गिरवी छुड़ा दी जाती है। और हम उन्हें फल और गोश्त ज़्यादा देंगे जो वो चाहेंगे। इस दुनिया में हमारे पास कभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, कभी दिल करता है, हमारे पास पैसे नहीं होते, जो फल खाना चाहो खा लेना, जो गोश्त खाना चाहो खा लेना, और वो एक दूसरे से शराब का प्याला छीने छपटेंगे जिसमें कोई बेहूदगी ना होगी और ना कोई गुनाह में डालने वाली बात। और उन पर ऐसे लड़के चक्कर लगाते होंगे जैसे वो छुपाए हुए मोती हों, खूबसूरती भी और उनकी सफाई भी, ये दोनों इसमें आ गई इस तारे में। और वो एक दूसरे से सवाल करेंगे, कहेंगे हम अपने घर वालों में डरते हुए रहा करते थे, आज अल्लाह ने हम पर एहसान किया और हमें जहरीली लौ के अजाब से बचा लिया। ए नबी अपने रब के नेम नसीहत करते रहिए। लोग आपकी ट्रोलिंग करते हैं, कहते हैं ये मजनून है, ये दीवाना है, ये बेवकूफ़ है, ये पागल है, ये शायर है, कह दीजिए ए नबी नहीं, अल्लाह का फजल है आप पर, आप बिल्कुल दीवाने नहीं, आप कोई काहन नहीं, आप कोई शायर नहीं, कुछ भी नहीं, आप भी मुंतज़िर हैं। और वो उन्हें कहें कि तुम भी मुंतज़िर रहो और मैं भी मुंतज़िर हूँ। फिर अल्लाह ताला सवालात पूछते हैं, गुफ्तगू का एक तरीका है ताकि आप सोचें। अल्लाह फरमाता है बग़ैर किसी चीज़ के खुद ब खुद पैदा हो गए हो, ज़मीन और आसमान को खुद बना लिया है। सोचो रब के इतने ख़जाने, ज़मीन अपनी सोना उगलती है, ज़मीन खाना उगलती है, पहाड़ों से मादनियात निकलती हैं, क्या कुछ हैं जो तेरे रब के ख़जाने हैं। कौन है उनका लॉक उनको रखने वाला? क्या कोई ऐसी सीढ़ी है कि आसमान से उसको लगा कर आसमान से ख़बरें सुनकर आते हो? क्या तुम्हारे लिए बेटे और अल्लाह के लिए बेटियां? अल्लाह फरमाता है कि ये हैं। क्या अल्लाह के अलावा भी कोई माबूद है? अल्लाह पाक है उससे जो वो शिरक करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है इसलिए उनको उनके इस मकर में छोड़ दो हत्ता कि वो उस दिन का इंतज़ार करते रहें जिस दिन के वो बेहोश कर दिए जाएंगे। उस दिन अल्लाह से जा मिले जिस दिन वो बेहोश कर दिए जाएंगे। अपने रब के हुक्म के लिए सब्र कर नबी, आपका हर अमल हमारी निगाह में है। अपने रब की तस्बीह करते रहो जब तक अपने, और जब आप क़याम करते हैं और रात को भी तस्बीह करो और सितारों के फिर जाने के बाद भी तस्बीह करो। तो तस्बीह बड़ा जानदार वजीफ़ा है।
دل کو ٹھیس لگی ہو کسی کی بات کی تو تسبیح کیجئے، جب آپ کسی بڑی تکلیف میں پہنچے ہیں تو تسبیح کیجئے، اور جب جب صبح ہوتی ہے تو تسبیح کیجئے، جب شام ہوتی ہے تو تسبیح کیجئے۔ آئیے ہم مل کر اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آسمان کے فرشتوں کی تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ، آسمان کے وہ عرش، سبحانک اللہم علی حلمک بعد علم، اللہ کی تسبیح بیان کیا کیجئے۔ آگے چلے تو سورۃ النجم ہے۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے اور تمہارا ساتھی نہ راہ بھولا ہے نہ غلط راستے پر چلا ہے، کیوں بار بار یہ ضرورت پیش آئی اللہ تعالیٰ کو یہ یاد دہانی کی؟ کیونکہ لوگ کہا کرتے تھے نبی کریم آپ تو دیوانے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں دیوانے، اس ستارے کی قسم، یہ جو ہے نا ستارے کی وہ گرے، جو آج آپ فزکس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو فزکس سے واقفیت رکھتے ہیں، یہ جو اجرام فلکی کا علم حاصل کرتے ہیں، وہ بلیک ہولز کے کانسیپٹ کو کافی اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے۔ تو جو ایک ستارہ معدوم ہوتے ہوتے اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے کہ وہ ایک بال جتنا رہ جاتا ہے، تو جو اس کے اندر کشش ثقل ہوتی ہے، جو اس کے اندر ایک گریوٹی ہوتی ہے، وہ اس قدر سٹرونگ ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر سے روشنی بھی نہیں گزر سکتی، اس کے اندر جو چیز گرتی ہے وہ اسی کے اندر معدوم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بلیک ہول کی قسم کھائی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا اسٹڈی کیجیے گا۔ اور پھر نبی اس بڑے، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیکرٹ ڈورز ہیں دوسری دنیا میں جانے کے لیے، جو کہ عام حالات میں ایک چھوٹا سا ایک بڑا سیارہ، جب فرض کریں ہماری زمین ہی ہے، وہ چھوٹی ہوتی ہوتی ایک بالکل بال کے سائز کی ہو جائے، تو جو گریوٹی پوری زمین میں پھیلی ہوئی ہے وہ ایک چھوٹے سے بال میں آ جائے گی، تو وہ کس قدر اس کے اندر سٹرونگ کشش ہوگی۔ یہ ہے وہ ستارہ، اے نبی اور تمہارا ساتھی رسول نہ راہ بھولا ہے نہ غلط راستے پر چلا ہے، اور تو اور کس قدر بڑی اللہ کے نبی کی ذات کے بارے میں ایک کنفرمیشن اللہ نے ایک ان کو آتھینٹسٹی دے دی کہ وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا مگر وہ جو وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ اور کس نے اس کو سکھایا؟ اس کو شدید قوتوں والے نے سکھایا، جس کا نام جبریل امین ہے، جو امانت دار پیغام لے کر رسول پر نازل ہوا، جو طاقت والا ہے، بلند ہوا، اور وہ آسمان کے مشرقی کنارے پر تھا۔ یعنی حضرت جبرائیل بہت قوت والے فرشتے ہیں کیونکہ وہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ اور پھر وہ نزدیک ہوا اور نیچے اتر کر وہ 2 کمانوں کے فاصلے سے بھی کم پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا۔ پھر اس نے اس اللہ کے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی، یعنی حضرت جبرائیل نے اپنے اللہ کا پیغام نبی کریم کے دل پر اتارا، اور اللہ نے پورا ان کی ڈسکرپشن بتائی کہ کیسے وہ اترے۔ پہلے وہ آسمان پر نظر آئے، پھر وہ قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے کہ وہ 2 کمانوں کے فاصلے سے بھی کم پر رہ گئے۔ قریب آ کر انہوں نے اللہ کے نبی پر اللہ کا حکم ان کے دل پر اتارا، اور دل نے جھوٹ نہیں بولا جو اس نے دیکھا۔ کیا تم اس کے بارے میں جھگڑتے ہو جو وہ دیکھتا ہے؟ لوگ کہتے تھے کہ اس کو تو ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں، تو ہم اس کو وہم میں آتے ہیں۔ اس کو ایک اور مرتبہ بھی اس فرشتے کو دیکھا تھا سدرۃ المنتہا کے پاس۔ عبداللہ بن مسعود نے بتایا ہے کہ اس کا نام سدرۃ المنتہا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ایک بیڑی ہے جو 7ویں آسمان کی آخری حد ہے، جس کے آگے کوئی نورانی مخلوق بھی نہیں جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مقام پر جا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا سے بھی آگے پہنچایا گیا۔ جبریل امین نے کہا کہ اس مقام سے آگے میں جاؤں گا تو پھر میرے بھی پر جلیں گے، یہ میری انتہا ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ تو اس طرح سے سدرۃ المنتہا کے قریب بھی معراج کی رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب حضرت جبریل امین کو ان کی اصل حالت میں دیکھا، جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کے 600 پر تھے، اور اسی کے نزدیک جنت المأوا ہے۔ سدرۃ المنتہا کے بعد جب جنت میں لے جایا گیا تو وہ جنت المأوا ہے، اور سدرۃ المنتہا اس وقت یوں ڈیکوریٹ کیا گیا تھا وہ درخت کہ ایسے ایسے رنگوں نے اس کو ڈھانپ رکھا تھا
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ وہ رنگ کیا رنگ تھے، یعنی اس دنیا میں ان رنگوں جیسا کوئی رنگ ہی نہیں۔ پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں موتیوں کی لڑیاں ہیں، اس کی مٹی کستوری کی ہے، جنت بڑی خوبصورت چیز ہے، اس لیے وہ اس حق رکھتی ہے کہ اس کے لیے دن رات ایک کیا جائے۔ اور جب بیری کو ڈھانپا، جو چیز وہ ڈھانپ رہی تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا استقبال کے لیے تیاریاں چل رہی ہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب دیکھیے، اس قدر بلند مقام پر جا کر بھی انہوں نے کوئی شوخی نہیں کی، کوئی نگاہ ادھر ادھر نہیں کی، نہ ہی حد سے آگے بڑھ کر اس کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھا، ادب کا مظاہرہ کیا۔ بلا شبہ یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، وہاں پر دجال سے ملاقات ہوئی، نبیوں سے ملاقات ہوئی، سدرۃ المنتہا دیکھا، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، جہنم کا خازن مالک دیکھا، نہر کوثر دیکھی، بیت المعمور دیکھا، پھر دریا دیکھے۔ اللہ نے ان ساری نشانیوں کو وہاں پر اپنے نبی کو دکھا دیا۔ یہ ہے اس نبی کا مقام، اور تم اس کو کہتے ہو یہ مجنون ہے یا دیوانہ ہے؟ کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا اور منات کو؟ کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں؟ کیوں کہانی ونڈ کرتے ہو بھائی؟ اللہ کو بھی اگر تو دینا ہے تو پھر دو تو پورا نا۔ اگر اللہ کو تو بیٹیوں اور بیٹوں کی چاہت حاجت ہی نہیں، چلو تمہارے لیول پہ آ کے بات کر لیتے ہیں، تو پھر یہ تو نہ کرو کہ خود بیٹے رکھ لو اور اللہ کو بیٹیاں دے دو۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی بیٹے بیٹیاں نہیں، کوئی دیویاں دیوتا نہیں، یہ صرف کچھ نام ہے، اپنی خواہشات نفس کی وجہ سے تم نے رکھ رکھے ہیں، اور یہ کچھ گمان ہیں ان کے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کے لیے وہی ہے جو وہ تمنا کرے۔ اچھا، یعنی جو اس کے دل کی چاہت ہوگی وہ اس کو دے دیا جائے گا، جس کا اس کے لیے وہ کوالیفائی کرے یا نہ کرے؟ ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ ان کا اس قیامت کے بارے میں کوئی علم یقینی نہیں، کچھ ظن ہے، کوئی گمان ہے، کچھ موہوم سے آئیڈیاز ہیں، کوئی فالس ایزمپشنز ہیں، اور یہ فالس ایزمپشنز اور حق ان دونوں کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا اس لیے جو اس قسم کی فالس ایزمپشنز کے پیچھے زندگی گزارتا ہے، ان کی بات مت مانیں، ان سے اعراض کریں، کیونکہ ان کے پیچھے ان کا مطمع نظر صرف اور صرف دنیا ہے، اور علم کی ان کی آخری حد جہاں پر ختم ہو جاتی ہے وہاں پر پھر وہ اٹکل دوڑانے لگتے ہیں، وہاں پہ پھر وہ اپنے ذہن سے ہر چیز کا جواب ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی ان لوگوں کو ان کی فالس ایزمپشنز کے حوالے کر کے ان سے اعراض کیجئے۔ سورۃ النجم آیت 32، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی اچھی جزا دینی ہے، مگر وہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ، تیرا رب بہت وسیع مغفرت کا مالک ہے، اور وہ تمہیں بہت جانتا ہے۔ جب تمہیں زمین سے پیدا کیا، جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں جنین تھے، اللہ اس وقت بھی تمہیں جانتا تھا، تو اپنے آپ کو پاک صاف مت کہا کرو، خطا کار سمجھے گی دنیا تجھے۔ اب اتنی زیادہ صفائی نہ دے، خود کو خود صاف کرنا، یا کوئی آپ کو برا سمجھے تو اس کے سامنے اپنی پاک دامنی ظاہر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مت اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے تزکو صاف ستھرا کرو۔ یہ جو لفظ ہے نا، یہی روٹ ہے زکوٰۃ کا بھی، بڑھا کر پیش کرنا۔ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بڑھاوا دے کر پیش نہ کرو، بڑھا چڑھا کر پیش نہ کرو۔ ایک اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کی ہر وقت صفائیاں نہ دیتے رہو۔ اگر کوئی غلطی لوگ آپ پر الزام تراشیاں کر رہے ہیں تو سائڈ پہ ہو جاؤ، اور اللہ کو پتہ ہے کہ کون زیادہ پاک، کون بچتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو کوئی بڑا بنا کر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ موڑا، تھوڑا سا دیا اور رک گیا، اور کیا اس کے پاس علم الغیب ہے؟ دیکھیں نا، تھوڑا تھوڑا دینا اور ہاتھ روک روک کے دینا، کسی کی کو دے بھی دینا اور پھر اس کی پوری طرح ضرورت بھی پوری نہ کرنی۔ اللہ نے فرمایا کیا اس کو اس بات کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے، اور ابراہیم جس نے اللہ سے اپنے کیے گئے وعدے کو وفا کیا، کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یاد رکھیے گا، اپنے اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے سروں
سروں پر خود اٹھانا ہوگا، کوئی اس بوجھ میں ہاتھ نہیں بٹا سکتا، اور انسان کے لیے وہی ہے مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی ہو، اور جو کوشش ہے پھر اس کو دیکھا جائے گا، پھر اس کوشش کا اس کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ یہ دنیا کی زندگی کا ایک اصول ہے، جس بھی چیز کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں اللہ آپ کو اس کا بدلہ دے دیتا ہے۔ تو دیکھیں کہ آپ دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ آخرت کے لیے تیرے رب کی طرف ہی بالآخر لوٹ کر جانا ہے۔ وہ ہنساتا اور رلاتا ہے، وہ مارتا اور جلاتا ہے، وہی زندہ اور مردہ کو پیدا کرتا ہے، وہی مرد اور عورت کو پیدا کرتا ہے، اور اس لیے اس کے اوپر بالکل یہ دوبارہ سے پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہی غنی کرتا ہے اور وہی خزانے دیتا ہے، اس لیے اللہ سے ڈریے، اللہ کے سامنے اپنی تمام جذبات کو خالص کر دیجئے۔ پھر اللہ فرماتا ہے قریب آ گئی وہ آنے والی جسے اللہ کے سوا کوئی ہٹانے والا نہیں۔ تو کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ یہ قیامت کیا چیز ہے، اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو؟ تمہارے اعمال اس طرح کے ہیں کہ تمہیں رونا چاہیے، عذاب سن کر ڈرنا چاہیے، اور تم تو گانے بجاتے ہو اور غفلت میں ہنستے ہنساتے ہو۔ تو اللہ کو سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو، غفلت ترک کرو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ سورۃ القمر، پہلے ہم نے پڑھی ستارے پہاڑ کی، پھر ہم نے پڑھی چاند ستارے کی، اب ہم پڑھ رہے ہیں سورج جو ہمارا آسمان پر چاند ہے۔ بہت قیامت بہت قریب آ چکی ہے اور چاند پھٹ گیا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایک جادو ہے، کیونکہ جب ان کو کوئی جواب نہیں آتا تو کہتے ہیں جادو ہے۔ انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام انجام کو پہنچنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان سے منہ اراض کر، اور اس دن جس دن پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف بلائے گا، ان کو جانا ناگوار ہے، جانا چاہتے نہیں، ہانک ہانک کر لے کر جائے جا رہے ہیں، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، کیوں؟ شرمندگی سے اور اپنے گناہوں پر۔ آج جو وہ شرمسار ہیں اور شدید حسرت کا شکار ہیں، ان کی نگاہیں جھکی ہیں، وہ قبروں سے یوں نکلیں گے جیسے پھیلی ہوئی ٹڈی دل کے بڑے بڑے سے لشکر ہوں، پکارنے والے کی طرف گردن اٹھا کر دوڑ رہے ہوں گے۔ کافر کہیں گے یہ بڑا مشکل دن ہے، یہ بڑا مشکل دن ہے، یہ وہ دن ہے جس کو کہ قوم نوح نے اور جھٹلایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ بے وقوف ہے، اور اس کو جھڑکیاں دی تھیں، اس کو بدتمیزیاں کی تھیں۔ اس نے اپنے رب سے دعا کی اللہ میں مغلوب ہوں، میری مدد فرما۔ تو ہم نے اس کی آسمان کے دروازے کھول دیے ایک ایسے پانی سے جو چھاج برسنے والا تھا، پھر زمین کو چشموں کے ساتھ پھاڑ دیا۔ آسمان کا اور زمین کا پانی جب مل گیا تو وہ سب پانی مل کر وہ کام کر گیا جس کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور ہم نے نوح کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا۔ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، یہ اس شخص کے بدلے کی خاطر کیا گیا تھا جس کا انکار کیا گیا۔ ہم نے اسے ایک نشانی بنا کر چھوڑا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ پھر دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ فرماتا ہے کوئی؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیجئے اللہ تعالیٰ ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ عاد نے جھٹلایا تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا۔ ہم نے ان پر ایک تند آندھی بھیجی ایسے دن میں جو دائمی نحوست والا تھا۔ اللہ اکبر! اس دن میں کوئی خیر نہیں تھی، ان کی ہر بلانگنگ جس پہ وہ فخر کرتے تھے ان سب چیزوں کو تباہ و برباد کر کے وہ ہوا نکل گئی۔ وہ لوگوں کو یوں اکھاڑ پھینکتی تھی گویا کہ وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہو، اتنے دراز قد۔ دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ سورۃ القمر آیت 22 وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ بولے جواب دیں اللہ تعالیٰ ہم ہیں۔ ہم اس قرآن سے نصیحت کے لیے تیری اس ایڈورٹیزمنٹ پہ ہم نے لبیک کہا، اللہ ہمیں ان لوگوں کے لیے چن لے جو تیرے دین اور تیری کتاب کو سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ سمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلا دیا، انہوں نے کہا ایک بندہ، اب یہ وقت بھی آنا تھا کہ ہم میں سے ایک رذیل بندہ ہمارا ہی لیڈر بن جائے، ہمارا ہی مذہبی پیشوا بن جائے۔
ہم نے اس وقت اللہ نے فرمایا کیا یہ نصیحت ہمارے درمیان اسی پر نازل کی گئی؟ وہ جھوٹا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ ہم نے جب ان کے درمیان پانی کی باری کو طے کیا اور انہوں نے اس باری کو درست طریقے سے اس کو ادا نہ کیا، تو پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا، اس اونٹنی کو پکڑا، اس کے پاؤں کاٹ ڈالے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پکڑ لیا۔ کیسے؟ ایک ہی آواز بھیجی، ایسی چیخ تھی کہ باڑ لگانے والے کی کچلی روندی ہوئی باڑ کی طرح ہو گئے۔ پتہ نہیں وہ آواز کیسی تھی کہ ان کے دماغ ان کے دماغ دھماکے سے اڑ گئے اور وہ کچلی ہوئی باڑ کی طرح، روندی ہوئی باڑ کی طرح ہو گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نصیحت حاصل کرو قرآن سے، یہ آسان ہے نصیحت حاصل کرنا۔ کذبت قوم لوط بالنذر، اور پھر لوط والوں نے بھی جھٹلایا اور ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ایک ہوا بھیجی، ایسی ہوا کہ اس میں پتھر تھے زور کی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ جو مظاہر قدرت ہے نا، جو قدرتی آفات ہم کہتے ہیں جی، یہ نیچرل ڈیزاسٹرز آ گئے، کسی قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ ذرا فیلڈ سٹڈی کر کے دیکھا کیجئے اس قوم نے ایسی کون سی برائی کی تھی کہ اللہ نے ان کو تباہ کر دیا، کبھی سیلاب سے، کبھی ہواؤں سے، کبھی آندھیوں سے، کبھی چیخوں سے، کبھی انسانوں کو ایسے ہلاک کر دیا کہ وہ وہاں پہ بسے ہی نہ تھے۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، ان کو ہم نے انہیں اپنی پکڑ سے ڈرایا تھا۔ انہوں نے ڈرانے والے کے بارے میں شک کیا اور انہوں نے اس کے مہمانوں کو بہکانے کی کوشش کی۔ کس کو؟ لوط علیہ السلام کہ گھر میں آگے کہنے لگے ان مہمانوں، ان خوبصورت نوجوان لڑکوں کو ہمیں دے دو، ہم نے اس سے بدفعلی کرنی ہے۔ اللہ نے فرمایا اس قدر بے حیائی اور ڈٹائی اللہ کو سخت ناپسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا بھی نام و نشان تک مٹا دیا۔ اب دیکھیے کہ اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آپ اپنا ہاتھ کھڑا کرتے ہیں۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا۔ کون کہتا ہے قرآن مشکل ہے؟ قرآن آسان ہے کوئی جو اس کے لیے وقت نکالتا ہو، جو اس کو اپنا ٹائم دیتا ہو؟ اور ہم نے آل فرعون کو بھی ڈرایا اور ان کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے تو انہوں نے ہماری سب نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ ہم نے انہیں پکڑا جیسے کہ اس کی پکڑ ہوتی ہے جو سب پر غالب بے حد قدرت والا ہو۔ بولو کہاں گئے تمہارے یہ دعوے کہ میں انا ربکم الاعلی؟ اللہ فرماتا ہے ایسی پکڑ پکڑی کہ اس سے چھٹکارا بھی نہیں پا سکتے تھے۔ تو اب بتاؤ، یہ وہ تمام قوموں کی کہانیاں سن لی ہیں، اب یہ جو کفار تمہارے ہیں ان کے لیے کیا کوئی پہلی کتابوں میں چھٹکارا ہے؟ ان کو پکڑا، ان کو کیوں نہیں پکڑ سکتے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی جماعت ہیں جو بدلہ دے کر رہنے والے ہیں، ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ ان کا وقت تو قیامت ہے، اور قیامت یہ سر پر آئی پڑی اور قریب ہے اور بڑی کڑوی ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک۔ اللہ فرماتا ہے مجرم لوگ بڑی گمراہی اور دیوانگی میں ہیں۔ جس دن آگ ان کے چہروں پر ان کو چہروں کے بل آگ میں گھسیٹا جائے گا، چکھو عذاب کا چھونا۔ ہم نے جو بھی پیدا کیا ہے ہم نے ایک اندازے سے پیدا کیا ہے، اور قیامت تو ایک پلک جھپکنے کی دیر ہے، ایک پلک جھپکنے میں سب آ جائے گی۔ اور اللہ فرماتا ہے ہر بڑی اور چھوٹی چیز اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اور وہ متقین بچ کر چلنے والے باغوں اور نہروں میں ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم برحمتک۔ صدق کی مجلس میں عظیم بادشاہ کے پاس جو بے حد قدرت والا ہے، انسان کو سچ مچ کا عزت کا ٹھکانہ مل گیا، بڑی بڑی عظیم الشان مجالس میں اس کا بیٹھنا اٹھنا ہو گیا۔ اللہم اجعلنا منہم برحمتک، اللہ کے پاس اس کی مجلس ہو گئی۔ اس لیے اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ سورۃ الرحمن شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ اللہ الرحمن، کون رحمان؟ جو ساری کائنات کو ایک ماں کی طرح اپنی رحمت میں سموئے ہوئے ہے، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے، اس کی ہر ضرورت کا دھیان رکھتا ہے، اس کی ہر غلطی سے معاف کرتا ہے، اس کی ہر آنسو کو صاف کرتا ہے۔ وہ رحمان، اس رحمان کی رحمت عظیم، اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں اس کائنات کی ایک ایک انسان پر، لیکن اللہ نے کسی رحمت کا ذکر یوں اپنے رحمان نام کے ساتھ نہیں کیا، ایک ہی رحمت کا ذکر کیا، علم القرآن۔ اس رحمان کی رحمت عظیم
کا عظیم ترین مظہر یہ قرآن ہے جو اس نے سکھایا۔ کس کو سکھایا؟ جو قرآن سیکھنے کے لیے راضی ہو گیا۔ تو رحمان محبت سے قرآن سکھائے گا اگر آپ اس رحمان سے اس قرآن کو سیکھنے کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ خود ٹیچر بن گیا ہے قرآن سکھانے کے لیے۔ کس اللہ نے؟ خلق الانسان علمہ البیان۔ پھر انسان اس کی سلسلہ تخلیقات کی ٹاپ کی تخلیق ہے، اس کی سلسلہ تخلیقات کے انسان کی ٹاپ کی فیکلٹی بیان ہے، اللہ نے اس کو بیان سکھایا۔ تو قرآن اللہ کی رحمت عظیم کا مظہر، انسان کی تخلیق میں انسان کو بیان کی ایبلٹی اللہ کی رحمت عظیم کا مظہر۔ تو اس کی بیان کی خواب آپ رائٹنگ میں کر سکتے ہیں، خواب بول کر سکتے ہیں، آپ ڈیجیٹل میڈیا کے استعمال سے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے لگا دیجئے۔ سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں اور بے تنے کے پودے اور درخت اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ گندم، جو، چنے، جڑی بوٹیاں، بیلیں، سبزیاں سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اور آسمان کو اللہ نے اونچا اٹھایا اور اس میں ترازو رکھی۔ کیا ترازو؟ آسمان بلند ہے اور ہر چیز میزان میں ہے، ہر چیز بیلنس ہے۔ ایک بھی بیلنس ادھر سے ادھر ہو تو کائنات تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے اس کائنات میں ذرا غور و فکر کر کے دیکھو کیسے بیلنس ہے۔ یہ جو پانی پیتے ہو اس کے جو مولیکیولز ہیں ان میں کیا بیلنس ہے، جو ہوا سانس کے ذریعے اندر لے کر جاتے اس میں کیا بیلنس ہے۔ ذرا کیمسٹری کی فیلڈ اٹھا کر دیکھو، ذرا فزکس کی فیلڈ اٹھا کر دیکھو۔ تو پھر جب کائنات میں بیلنس ہے تو اپنی زندگیوں میں بھی بیلنس لاؤ، میزان میں کمی نہ کرو، وزن انصاف کے ساتھ تول کر سیدھا رکھو اور ترازو میں کمی نہ کرو۔ اور زمین اسے اس نے مخلوق کے لیے بچھا دیا۔ اللہ نے زمین کو بچھایا ہے، اس میں پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جو خوشوں پر غلافوں والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان پھلوں اور چیزوں کا نام صرف خوراک ہی نہیں ہے، لذت اور خوشی کے لیے بھی یہ کھائی جاتی ہیں۔ بہت ہی ہنسی خوشی ہم ان کو کھاتے ہیں، اتنے خوبصورت ہیں، فاکہہ، خوش کھانے والی چیزیں۔ اور پھر دانے جو بھس والے ہیں اور خوشبودار پھول، ذرا امیجن کیجئے اس پوری کائنات کی اللہ نے تو سیر ہی کرا دی۔ پھولوں کی خوشبو اور رنگوں کو ذرا محسوس کیجئے، گلاب اور موتیا اور چنبیلی اور پتہ نہیں کس قسم کے پھول۔ اللہ نے فرمایا اتنی خوبصورت دنیا بنا کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیج دیا، تو کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تو اپنے رب کی کس نعمت کا انکار کرو گے؟ کیا اللہ انسان ذرا دیکھ تو کہاں پہ تھا، کیسے تھا۔ اللہ نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکرے کی طرح تھی، اور جنوں کو اس نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ دونوں نے اپنی تخلیق کے لیے نہ کوئی فریم ورک اللہ کو دیا تھا، نہ کوئی تصویر دی تھی، لیکن اللہ نے ان دونوں مخلوقات کو بنایا۔ تو سوچو کہ کون ہے جو اس تخلیق کو بنانے والا ہے۔ اس لیے اگر وہ جن و انس اپنے رب کی کس نعمت کا انکار کرو گے، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب ولک الحمد، اللہ ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے۔ اللہ وہ ہے جو ساری دنیا کے سب مشرقوں اور مغربوں کو، دو مشرقوں اور دو مغربوں کو اللہ نکالتا ہے۔ یہ اللہ اپنی قدرت عظیم کی نشانیاں بتا رہا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے آپ نے اللہ کو کوئی پیمنٹ نہیں کی۔ اللہ رحمان ہے تو اس نے ہمارے لیے ان ساری چیزوں کو اس دنیا میں بنا کر چلا دیا ہے۔ اس سلسلے چل پڑے ہیں۔ اپنے رب کی کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اس نے دو سمندر ملا دیے جو اس حال میں ہے کہ آپس میں مل رہے ہیں اور ان میں کوئی آڑ ہے کہ وہ آپس میں تجاوز نہیں کرتے۔ اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس سمندر سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں اور تم اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اسی نے سمندروں میں بادبانوں کی طرح اونچی کشتیاں اٹھا دیں جن میں جو سمندر میں تمہارے لیے نفع بخش چیزیں لے کر چلتی ہیں۔ تو پھر بتاؤ کہ اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دیکھیں نا سورۃ الرحمن، اللہ کے ڈسکرپشن کی خوبصورت علامت ہے۔ اللہ کائنات کی ایک چیز کی ہمیں سیر کروا رہا ہے۔ پھر دیکھو، یاد رکھو، یہ سب خوبصورت دنیا، یہ رنگ و روپ، یہ رعنائیاں، یہ ذائقے، یہ خوبصورتیاں، یہ پانی، یہ ہوا، یہ بادل، یہ پودے، یہ پھول، یہ خوشبوئیں سب فنا ہو جانے والی ہیں۔ کل من علیہا فان۔ جن و انس کائنات کی قدرت، رنگ و رنگ نمونے بتانے کے بعد فرمایا
بقا کسی کو نہیں، دوام کسی کو نہیں، سب مایا ہے۔ تو اپنے رب کے چہرے کے دیدار کے لیے کام کرو کہ وہ باقی رہنے والا ہے۔ اس دنیا کی جس مرضی اچیومنٹ پہ فخر کر لو وہ ختم ہو جانے والی ہے۔ تو اس لیے اللہ کی قرآن کی وزڈم دیکھیے، قرآن سکھاتا ہے سوچنے کا انداز۔ کائنات میں چلو پھرو، سیر کرو، ہر چیز کے بیلنس کو دیکھو، خوبصورتیوں کو، رنگوں کو، رعنائیوں کو دیکھو، ذائقوں کو دیکھو، پھر اس کے بعد یہ دیکھو کہ یہ تو سب ختم ہو جانے والا ہے۔ تو آئیے ہم اس سے اچھی چیز کے بارے میں سوچیں، اللہ کا چہرہ۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کے لیے کون اللہ جس سے کائنات کی ایک چیز سوال کرتی ہے، وہ اللہ ہے جو کہ دو بڑے بھاری گروہوں کا کے لیے فارغ ہو کر ان کا حساب بھی لے گا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے اے گروہ جن و انس، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے غلبے سے نکل جاؤ تو نکل نہیں سکتے، کوشش کر کے دیکھ لو۔ اگر تم نکلنے کی کوشش کرو گے تو کیا ہوگا؟ تم پر شواظ من نار، تمہیں آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے۔ اب دیکھیے کہ رحمان کی رحمت کو فور گرانٹیڈ لینے والے لوگ اور اللہ کی رحمت کو کی ہر فیسلٹی کو انجوائے کر کے پھر اس کے بعد اللہ کی ذات کو نہ پہچاننے والے لوگ، ان کے ساتھ اللہ سلوک کیا کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے یاد رکھو جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ سرخ ہو جائے گا چمڑے کی طرح اور تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا۔ اس دن کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ کیوں پوچھنے کی ضرورت اس کو پڑتی ہے؟ جو جانتا نہ ہو، اللہ کو سب پتا ہے۔ نہ جن و انس کسی سے پوچھا نہیں جائے گا۔ اس دن مجرم اپنے چہرے کے علامت سے پہچان لیے جائیں گے اور پھر وہ پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑ لیے جائیں گے، اس قدر تذلیل ہوگی ان کی۔ یہ رحمان صورت میں اب اس کا ذکر کیوں ہے؟ کہ آپ کو اللہ کی صفت رحمانیت کی فل ڈائمنشن پتہ چلے۔ اللہ رحمان ہے تو اس کے ساتھ طریقے سے چلو، اللہ کی رحمت کو انجوائے کرتے ہو تو اللہ کی بات بھی مانو۔ اگر رحمتوں کو انجوائے کرتے ہو اور آگے سے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہو تو پھر ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بے انصاف ہو جائے۔ پھر اللہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ پھر جو مجرم ہیں ان کو ان کے گناہوں کی سزا بھی دی جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ جو ایک سورۃ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیراگراف بتایا ہے، یہ ہمیں بڑا ڈراتا ہے کہ اس دنیا میں جو رحمان ہوتا ہے نا، جو مہربان ہوتا ہے، ہم اس کی جو مہربانی ہے، اس کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور پھر وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جیسے آپ کی ماں ہی ہے مثال کے طور پر، گھر میں بڑی آپ سے محبت کرتی ہے نا، تو ہم اس کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس کمزوری سے ماورا ہے کہ اس کی نرمی کا کوئی ناجائز فائدہ اٹھائے۔ جب تم اس کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ دوزخ میں پھینکے گا، جس کو مجرم لوگ جھٹلاتے تھے اللہ تعالیٰ کی محبتوں کو اور اس کی رحمتوں کو فور گرانٹیڈ لیتے تھے، اور وہ ان کے کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر کاٹیں گے۔ اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، دو باغ ہیں، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغ بہت شاخوں والے ہیں، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ہاں جی، یہ سارا کچھ دیکھ کر ڈر لگ گئے دوزخ کی بات سن کر، اللہ تعالیٰ کی دوزخ کا سارا بیان پڑھ کر اللہ فرماتے ہیں ڈر گئے ہو؟ چلو آؤ پھر میں تمہیں اپنے پاس ایک جنت کی سیر کرواتا ہوں، تمہیں ایک نہیں دو دوں گا، اور وہ دونوں شاخوں والے ہوں گے، اور وہ دونوں باغ جس میں بڑے خوبصورت عمدہ چشمے بہہ رہے ہوں گے، اور وہ دونوں باغ جس میں ہر قسم کے پھلوں کی بھی 2 قسمیں ہوں گی، اور وہ دونوں باغ ایسے ہوں گے جس میں نرم ایسے بستر ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہیں، باغوں کا پھل قریب ہے۔ پھر ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جنہیں ان سے پہلے انسانوں نے جن ہاتھ لگایا نہ جنوں نے، وہ انٹیکٹ ہیں، وہ ڈبہ پیک ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے نا ہماری نیچر ایسی ہے، ہمیں استعمال کی ہوئی چیز نا پسند نہیں آتی، ہم پسند کرتے ہیں ڈبہ پیک، ایک پیکنگ سے ہم خود کھولیں اور خود نکالیں۔ تو وہ عورت جو جنت میں جانا چاہتی ہے اس کو بھی اس دنیا میں پھر اپنے آپ کو انٹیکٹ ہی رکھنا پڑے گا، اپنے خاوند کے لیے وفادار ہو جائیں اور باقیوں سے نگاہیں جھکا لیں، کیونکہ جنت میں اور کوئی عورت تو جا نہیں سکتی، بے حیا عورت کا جنت میں کام کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے گویا وہ عورتیں یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے رب کی یعنی کیسے وہ خوبصورتی، یاقوت کا جو سرخ پتھر ہے وہ اس قدر خوبصورت ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے کہ اس کے درمیان سوراخ میں دھاگا ڈالا جائے تو باہر سے نظر آتا ہے، تو اس قدر خوبصورت اور صاف
शफ़ाफ़ अल्लाह उनको जिस्म देगा। और अल्लाह फरमाता है नेकी की थी तो बदला नेकी का ले लो, ये नेकी का बदला है तुम्हारा। और फिर उनके अलावा भी 2 बाग हैं, कौन से? अल्लाह फरमाता है वो बहुत ग्रीनरी, उनमें इंतहाई ग्रीन, इतने ग्रीन कि वो गहरे सब्ज हैं, सब्ज स्याही माइल हैं। तो तुम अपने रब की किस किस नेमत को जुटलाओगे? उन दोनों में जोश मारते हुए चश्मे हैं, उन दोनों में फल, खजूर, दरख्त और अनार हैं, तो इन दोनों में कई खूबसूरत और खूबसूरत औरतें हैं। अल्लाह ताला उन औरतों में हमें भी शामिल फरमाए। सफ़ेद जिस्म, स्याह आंखों वाली हैं जो खैमों में रोकी हुई हैं, हैरत ज़दा हद तक खूबसूरत, हैरान कुन हद तक खूबसूरत, और अपने खामदों के लिए मुज़य्यन। उनसे उन औरतों को उनके जन्नती खामदों से पहले ना किसी इंसान ने हाथ लगाया, ना किसी जिन ने। अल्लाह ने खसूसियत बताई है, क्योंकि इंसान को यही खसूसियत एक मर्द को औरत में चाहिए कि वो बाहया, बा किरदार हो। अल्लाह फरमाता है कि और वो ऐसे कालीनों पर तकिया लगाए हुए हैं जो सब्ज हैं, नादिर हैं, नफीस हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? अपने अल्लाह की किसी नेमत को नहीं हम जुटलाते। अल्लाह ताला बहुत बाबरकत है तेरे रब का नाम जो बड़ी शान और अजमत वाला है। तबारक कस्मु रब्बी का ज़िल जलाली वल इकराम। आगे चलिए तो सूरत अल वाक़िया शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। जब वो वाक़या हो जाने वाली वाक़या हो जाएगी, इसके वाक़या होने में कोई झूठ नहीं। वो पस्त करने वाली है, वो बुलंद करने वाली है। वो कई कई मुतकब्बिरीन के जो मुअज़्ज़ एज़ाज़ और इकराम का बुर्ज उलट देने वाली और कई गरीबों को बुलंद करने वाली। वो क़यामत इंसानों के स्टेटस तब्दील कर देगी। पस्त तो बाला, पस्त को बाला और बाला को पस्त कर देगी। उस दिन की क्या डिस्क्रिप्शन है ज़रा देखिए। आइए आज हम उस क़यामत के दिन का मंजर देखें, जब ज़मीन हिलाई जाएगी, सख्त हिलाई जाना, और पहाड़ रेजा रेजा कर दिए जाएंगे, खूब रेजा रेजा किया जाना। बस वो फैला हुआ गुबार बन जाएंगे और तुम 3 किस्म के लोग हो जाओगे। दाएं हाथ वाले क्या खूब हैं दाएं हाथ वाले, और बाएं हाथ वाले क्या बुरे हैं बाएं हाथ वाले। और जो पहल करने वाले हैं वही पहल करने वाले हैं। अस्साबिकून अस्साबिकून, वो जो सबसे पहल करके वो दुनिया में भी सबसे पहल करने वाले थे नेकियों में, जन्नत में भी वो आगे बढ़कर जन्नत में दाखिल हो जाएंगे सबसे पहले। और यही वो लोग हैं जो अल्लाह के करीब हैं। तो याद रहेगी ये बात, अस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। दुनिया में नेकी के काम के लिए बुलावा आए तो अस्साबिकून अस्साबिकून में शामिल हो जाया कीजिए, वो जो सबसे आगे बढ़कर नेकियां करने वाले हैं, क्योंकि यही अल्लाह के मुक़र्रबीन में होंगे, जो जन्नत की नेमत के बागों में होंगे। बहुत जमात पहलों से होगी और थोड़े से पिछलों में से होंगे, बहुत थोड़े से पहलों में से हों। और अल्लाह फरमाता है वो कहाँ पे होंगे? वो सोने और जवाहिर से बने हुए तख्तों पर आराम कर रहे होंगे। इन पर तकिया लगाए हुए आमने सामने बैठने वाले होंगे। इन पर चक्कर लगा रहे होंगे वो लड़के जो हमेशा लड़के ही रखे जाएंगे। और वो लड़के क्या होंगे? वो उन पर ऐसे तख्त और कूजे और टूटी वाली सराहियां और लबालब प्याले लेकर फिर रहे होंगे जो बहती हुई शराब के होंगे। अल्लाह फरमाता है ऐसा वो उनको मशरूब मिलेगा जिससे ना वो सर दर्द में मुब्तला होंगे ना वो बहकेंगे। और उसमें ऐसे फल होंगे जिसे वो पसंद करेंगे, और ऐसे परिंदों का गोश्त होगा जिसकी वो इश्तिहा करेंगे। उम्दा, अजीज, लजीज। और फिर सफ़ेद जिस्म, स्याह आँखों वाली औरतें जो फराख आँखों वाली हैं। क्यों अल्लाह ताला बार बार औरतों का जिक्र कर रहा है? इसलिए कि अल्लाह को पता है कि मर्द की कमज़ोरी औरत है। इस दुनिया में अगर अल्लाह ताला के हुक्म को जहन में रखते हुए उसने उस एक गैर महरम औरत से अपने आप को बचा लिया, तो उससे बेहतर अल्लाह जन्नत में अता करेगा। कि औरत का हुस्न भी अल्लाह ने बता दिया और ये भी बता दिया कि वो इंटैक्ट होगी, वो सिर्फ़ उस खामत के लिए अल्लाह ताला ने बनाई होगी। गोया कि वो छुपा कर रखे गए मोती हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला को पता है कि इस इंसान को क्या चीज़ पसंद है, तो उसकी पसंद के मुताबिक उसकी बीवी बनाई जाएगी। उसके बदले के लिए जो वो किया करते थे, उस जन्नत में कोई बेहुदा गुफ्तगू सुनेंगे, ना ही कोई गुनाह में डालने वाली बात। तो इस
जन्नत में कोई बेहुदा गुफ्तगू नहीं, तो इस दुनिया में भी जन्नती किरदार का मुजाहरा करें। फजूल गोई और बेहुदा गुफ्तगू से बच जाएं, गुनाह वाली गुफ्तगू से बच जाएं, अच्छी गुफ्तगू किया करें जो सलामती वाली गुफ्तगू होगी। और दाएं हाथ वाले क्या ही अच्छे हैं वो दाएं हाथ वाले, वो ऐसी बेरियों में होंगे जिनके कांटे दूर किए गए होंगे, यानी अल्लाह उनको ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनमें इतनी नफीस बेरियों के दरख्त होंगे, और ऐसे केलों में जो तह बतह लगे होंगे, और ऐसे सायों में जो खूब फैला हुआ होगा। जन्नत में एक दरख्त है जिसके साये में एक सवार 100 साल तक भी चलता रहे तो वो साया ख़त्म ना हो, अल्लाह फरमाता है। और ऐसे पानी में जो गिराया जा रहा है, ऐसी खूबसूरत आबशारें हैं और ज़्यादा फल हैं जो कभी ख़त्म ना होंगे, और ना ही उनमें कोई रोक टोक होगी। जितना मर्जी खाएं, रोक टोक ही कोई नहीं। एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं, कोई वीज़ा नहीं, किसी शहर की कोई पाबंदी नहीं, कहीं पे कोई रोक टोक नहीं। ऊंचे बिस्तरों में हमने इन बिस्तरों वाली औरतों को नए सिरे से पैदा किया और हमने उनको बाकिरा बनाया, कवारियाँ बनाया। हर दफ़ा जब भी शोहर अपनी बीवी से मिलेगा उसको नई लज्जत महसूस होगी, और वो खामदों की महबूब हैं, इनकी हम उम्र हैं। दाएं हाथ वालों के लिए एक बड़ी जमात पहलों से और बड़ी जमात पिछलों से होगी। सुन ली सारी डिस्क्रिप्शन, आओ अब बाएं हाथ वालों की बदनसीबी देखो। बाएं हाथ वाले जहरीली लो और खोलते हुए पानी में, स्याह धुएं के साए में, जो न ठंडा है न इज्जत वाला है। उससे पहले नेमतों में पाले गए थे और बहुत बड़े गुनाह पर अड़े रहते थे और कहा करते थे कि हम मर जाएंगे और मिट्टी और हड्डियां हो जाएंगे तो हम उन ज़रूर उठाए जाने वाले हैं। हमारे पहले बाप दादा भी कह दे, बेशक तमाम पहले और तमाम पिछले एक मालूम दिन के मुकर्रर वक्त पर यकीनन इकट्ठा किए जाएंगे। तुम जो मर्जी सोचो हो सकता है कि नहीं हो सकता, अल्लाह कहता है होगा और ज़रूर होगा। और ए गुमराहो, झुटलाने वालों, तुम तोहर के दरख्त से फल खाने वाले हो, इससे पेट भरने वाले हो, इस पर खोलता पानी पीने वाले हो, प्यास की बीमारी वाले ऊँटों की तरह उसको पीने वाले हो, ज़्यादा जैसे प्यास की बीमारी वाले ऊँट पानी पीते हैं। अल्लाह फरमाता है ये मेहमानी है, ये मेहमानी तो नहीं, लेकिन ये उनको टॉन्ट किया जा रहा है कि ये है तुम्हारी मेहमानी उस दिन। क्यों ये तुम इस तलू के मुस्तहिक हुए? हमने ही तुम्हें पैदा किया, तो तुम दोबारा उठने को सच क्यों नहीं मानते? तो क्या तुमने देखा वो नुत्फा जो तुम टपकाते हो? हाँ, जो खावद बीवी के रहम में नुत्फा टपकाता है जिससे पूरा बच्चा बनता है, उस नुत्फे को कौन पैदा करता है? हम या तुम? हम, अल्लाह फरमाते हैं हम पैदा करते हैं। और हम इस बात पर आजिज नहीं कि तुम्हारे जैसे और ले आएं और तुम्हें ऐसी सूरत में पैदा कर दें जिसे तुम नहीं जानते। और हमने तुम्हें पहली दफ़ा पैदा किया था तो दोबारा क्यों पैदा नहीं कर सकते? क्या तुमने देखा जो तुम बोते हो, क्या तुम उसे उगाते हो? हम उगाते हैं। अगर हम चाहें तो ज़रूर उसे रेजा कर दें, फिर तुम ताज्जुब से बातें बनाते रह जाओ। हम तो तावान में डाल दिए गए, हम बेनसीब हैं। अल्लाह फरमाता है अगर तुम जो पानी तुम पीते हो तुम उतारते हो आसमान से, हम उतारते हैं। अगर उसको हम नमकीन कर दें, थोड़ा सोचो ना, अल्लाह ताला की नेमतों को फॉर ग्रांटेड क्यों लेते हो? अल्लाह ताला हर नेमत को तुम्हारे लिए बनाता है। पानी मीठा है कि हलक से नीचे उतर जाता है, अगर वो खारी होता तो क्या करते? जो नुत्फा टपकाते उससे बच्चा बन जाता है, वो नुत्फा बच्चा ना बनाता तो क्या करते? वो आग जो तुम चलाते हो, अगर वो अल्लाह ना उगाता तो क्या करते? क्या करते? अल्लाह ताला की हर बात पे मोहताज हो, फिर अल्लाह की नहीं मानते। अल्लाह फरमाता है अपने रब के नाम की तस्बीह कीजिए, सुब्हान रब्बी अल अज़ीम। हम नहीं, मैं उन जगहों की कसम खाता हूँ जहाँ से तारे गिर जाते हैं, ब्लैक होल्स। अल्लाह फरमाता है ये बड़ी कसम है, ये एक बड़ी कसम है, क्योंकि इसमें ये एक ऐसी किताब है जो बाइज्जत है, पढ़ी जाने वाली है और लोहे महफूज में छुपा कर रखी गई है। और इसको उस लोहे महफूज को बहुत पाक किए हुए फरिश्ते हाथ लगा सकते हैं। ये किताब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल की गई है। तो फिर इस कलाम से, उस अल्लाह की किताब से तुम बेतवज्जुही बरतते हो, अल्लाह अकबर, और अपना हिस्सा ये ठहराते हो कि इसे झुटलाते हो। क्यों नहीं? अब देखो ज़रा, जब ये तुम्हारी
یہ خود اختیاری جو تمہاری اپنی ذات کے اوپر ہے، خود مختاری، اس کا یہ فائدہ اٹھاتے ہو کہ اللہ کی باتوں کو جٹلاتے ہو. پھر ایک وقت یاد کرو کہ جب تمہاری روح تمہاری حلق کو پہنچ جائے گی، اور پھر اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت سب ارد گرد کھڑے ہو کر اس حالت کو دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اب وہ خود اختیاری، وہ خود مختاری ختم. اس وقت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے. اور پھر اگر تم اب اللہ کی بات سے باہر نکل، اللہ کے محکوم نہیں، یہ کہتے تھے نا کہ ہماری مرضی ہم نہیں مانیں گے، اب اس جانے والی انسان کی روح کو لوٹا کر دکھاؤ، لوٹا کر دکھاؤ. اگر تم سچے ہو، اگر وہ مقربین سے ہوا تو اس کے لیے راحت اور خوشبودار پھول اور نعمت والی جنت ہے. اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوا تو اس سے کہا جائے گا تم پر سلامتی ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اور اگر وہ ہوگا جٹلانے والے گمراہ لوگوں سے تو کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے اور دوزخ میں داخل کیا جانا ہے. یہ یقینی سچ ہے، اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھ کر زندگی گزارنا. تو اپنے رب کے نام کی تسبیح کر جو بہت برکت والا ہے. سورۃ الحدید شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. اللہ کا پاک ہونا بیان کیا ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، وہی سب پر غالب، کمال، حکمت والا ہے. اسی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے. وہ زندہ کرتا اور موت دیتا ہے، وہ پوری طرح قادر ہے. وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ سب سے پیچھے ہے، وہ سب سے ظاہر ہے، وہ سب سے چھپا ہوا ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر چیز کائنات میں، زمین و آسمان میں. اللہ کی ذات کو، صفات کو، افعال کو، احکام کو، ہر طرح سے اللہ کو ہر عیب اور نقص سے پاک ہونا بیان کرتی ہے. اللہ کی تسبیح ماں کا حال میں بھی ہے، مستقبل میں بھی ہے، ماضی میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی کائنات کی ایک ایک چیز تسبیح کرتی ہے، تو کیا آپ نہ کریں گے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ فرماتا ہے وہ اللہ، کون اللہ؟ جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کر کے آسمان پر عرش پر مستوی ہوا. وہ جانتا ہے ہر وہ چیز جو زمین میں داخل ہوتی ہے، ہر وہ چیز جو اس سے نکلتی ہے، ہر وہ چیز جو آسمان سے اترتی ہے، ہر وہ چیز جو اس میں چڑھتی ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے. تم جہاں بھی کہیں ہو، دیکھو نا اللہ کی علم کی وسعت، اللہ کے علم کی وسعت. اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر اپنے علم کے ساتھ موجود ہے. اس کا CCTV کیمرہ ہر چیز کو فوکس کیے ہوئے ہے، ہر آواز سنتا ہے، ہر چیز اس کو وہ نگرانی میں ہے. اسی کے لیے زمین و آسمان کی حکومت ہے. کون ہے جو اس کی حکومت سے باہر نکل سکتا ہے؟ کچھ لمحوں کے لیے جو اختیار مل گیا اس پر اتراتے ہو اللہ کی طرف. آخرکار سب کاموں کا لوٹ کر جانا ہے. وہ اللہ ہے جو رات اور دن کو آپس میں ایک دوسرے کے اندر داخل کرتا ہے، اور وہ دن کو رات میں داخل کرتا ہے. اللہ، یہ کیا مطلب ہے؟ یکسر حالات بدلنے پر قادر ہے. روشنی ہے تو اندھیرا ہو سکتا ہے. انسانوں اپنی روشنیوں پر مت اتراؤ، کوئی انسانوں اپنے اندھیروں پہ مایوس نہ ہو جاؤ. وہ یکسر ماحول بدلنے پر قادر ہے. وہ سینوں کے اندر چھپی ہوئی خواہشوں اور بھیدوں تک سے واقف ہے. اللہ آگے فرماتا ہے ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور خرچ کرو اس سے جو ہم نے تمہیں دیا، تاکہ وہ جو خرچ تم کر رہے ہو ویسے وہ آیا کہاں سے؟ وہ پچھلوں سے ہی ملا نا، تو تم سے اگلوں کو مل جائے گا. تو اس مال پر یہ تصرف کہ یہ میرا ہے، یہ کیا سوچ ہے؟ اللہ فرماتا ہے خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، جبکہ رسول تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ. اللہ تعالیٰ تم سے پختہ عہد لے چکا ہے. کون؟ اللہ جو اپنے بندے سے پر اپنی نشانیاں نازل کرتا ہے تاکہ ان کتاب سے تمہیں اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے لوگوں کو روشنیوں کا سفر دکھا دے. اللہ تم پر نرمی کرنے والا ہے. اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ کیوں نہیں خرچ کرتے؟ اللہ کے لیے زمین و آسمان کی میراث ہے، اور تم میں سے کوئی جس نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا وہ ثواب میں ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتا جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا. جی تو پتہ کیا چلا کہ زندگی میں جب نیکی کا موقع ملے تو سب سے پہلے آگے بڑھ کر کام کر دیں.
کیونکہ جو پہلے السابقون الاولون ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ اعظم درجہ، زیادہ بڑا درجہ عطا کرے گا، اور جو پھر ظاہر ہے کہ دیکھا دیکھی جو فالو کرتے ہیں ان کا درجہ ان سے کم ہوگا۔ آگے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 11 ہے، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو وہ اس کے لیے کئی گناہ کر دے اور اس کے لیے باعزت اجر ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ اللہ کو قرض حسنہ دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو بھی آپ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو پروموٹ کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ اس کو اپنی ذات پر ایک قرض لیتا ہے۔ جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔ آج تم ایسے باغوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہو، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے کہیں گے جو ایمان لائے، ہمارا انتظار کرو کہ ہم تمہاری روشنی سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ کہا جائے گا اپنے پیچھے پلٹو، بس کچھ روشنی تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کی اندرونی جانب اس میں رحمت ہوگی اور بیرونی جانب اس کی طرف عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دنیا میں سے اپنا نور ایمان جو لے کر نہیں جائے گا، قیامت کے دن اس کو نور نہیں ملے گا۔ اور جو منافق اپنے آپ میں بڑے سمارٹ سمجھتے تھے، نور ان کو بھی ملے گا، لیکن جب وہ کسی پل صراط پر یا ایسے مقام پر جائیں گے جہاں پر روشنی نہیں ہوگی تو یکایک ان کا نور بجھ جائے گا۔ پھر وہ ایمان والوں کے نور سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس وقت ان کے نور، ایمان والوں کے نور سے روشنی ان کو نہیں دی جائے گی۔ وہ ان کو دیوار کے اس پار بلائیں گے اور کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ کہیں گے کیوں نہیں، اور لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور تم انتظار کرتے رہے اور تم نے شک کیا اور جھوٹی آرزوؤں نے تمہیں دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا۔ یعنی تم دنیا میں اوور سمارٹ بنتے تھے، تم دھوکے باز بنتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دھوکہ دیا کہ اللہ کا حکم آ گیا، اور اس دغا باز نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دے دیا۔ جی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن کون شیطان جو اللہ کے بارے میں انسان کو جھوٹی خبریں سناتا ہے اور دنیا کی زندگی کے دھوکے میں مبتلا کرتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو منافق تھے وہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، زکوٰۃ ادا کرتے تھے، تو اب ہمیں بھی اپنے نور میں سے کچھ حصہ دے دو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس دن نہ تم سے کوئی فدیہ ہی لیا جائے گا، نہ ان لوگوں سے جنہوں نے انکار کیا، تمہارا ٹھکانہ ہی آگ ہے، وہی تمہاری دوست ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور اس حق کے لیے جھک جائیں جو نازل ہوا ہے؟ دلوں کے اندر سے انسان کی ایک جو جذبہ نکلتا ہے وہ انسان کو راہ مستقیم پر رکھتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ ان کے دل اگر نہیں جھکیں گے تو وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائیں گے جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ تو اس آیت میں پتہ یہ چلتا ہے دو قسم کے دلوں کا کمپیریسن ہے۔ ایمان والوں کے دل نرم ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، نصیحت کا اثر قبول کرتے ہیں، اسی لیے تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اور مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو انہیں ایمان میں اور بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اس کتاب کی آیتوں سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کی کھالیں اور دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ جبکہ جو منافق ہیں، جو اہل کتاب ہیں، جن کو لمبی عمر مدت گزر گئی، نصیحت کبھی نہیں سنی، کبھی اللہ کی یاد کو دل میں داخل ہی نہیں کیا، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ تو دلوں کی بہار اللہ کا ذکر ہے، اس لیے اللہ کے ذکر کو ہمیشہ زندگیوں میں شامل رکھیے۔ جان لو اللہ ہی زندہ کو مردہ کر، زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ یہ نشانیاں ہیں تمہارے لیے تاکہ تم عقل سے کام لو۔
صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں اور اللہ کو اچھا قرض دینے والے مرد اور عورتیں، اللہ نے ان کے لیے دوگنا اجر اور ان کے لیے عزت والا اجر تیار کر رکھا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں پر، یہی اللہ کے نزدیک صدیقون اور شہداء ہیں، ان کے لیے ان کا اجر بھی ہے اور ان کا نور بھی ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، یہ دوزخی ہیں۔ یاد رہے دنیا کی زندگی کی اللہ نے ایک خوبصورت مثال بیان کی ہے۔ دنیا کی زندگی اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ کیا ہے؟ یہ ایک کھیل ہے، دل لگی ہے، بناؤ سنگار ہے، ایک دوسرے پر بڑائی جتانا ہے، اموال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بھٹ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، آپس میں دل لگانا ہے، شغل میلہ ہے، آپس میں میک اپ اور یہ ٹرینڈ فالوئنگ ہے، پھر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، مال اولاد کاروبار ڈگریز کے حصول میں آگے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ سب تم کرتے تو ہو۔ چلو اس کی ایک مثال سن لو۔ وہ بارش جس سے اگنے والی کھیتی نے کاشتکاروں کو خوش کر دیا۔ کوئی بھی کھیتی سے آپ مراد لے سکتے ہیں، آپ کی اچیومنٹس، آپ کے کاروبار، آپ کی بڑے سے کیریئرز، آپ کے گھر، آپ کی اولاد، آپ کی سیاست، آپ کی حکومت، سب یہ کھیتی ہے جس پر آسمان سے جب اللہ کی رحمت کی بارش آتی ہے تو وہ خوب پھلتی پھولتی ہے، اور وہ کاشتکار جس نے اس کو محنت سے تیار کیا تھا اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب جوانی سے بڑھاپا اور جوانی سے ڈھیڑ عمر سے بڑھاپا آتا ہے اور وہ کھیتی پک جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ سب چورا چورا ہو جاتی ہے، زرد ہو کر تباہ ہو جاتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اس کی حقیقت کو دیکھو، اور جس نے دنیا ہی میں دل لگایا اور آخرت کو فراموش کر دیا اس کو سخت عذاب دیا جائے گا، اور اللہ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی کا وعدہ بھی وہاں پہ ہی موجود ہے۔ تو یاد رکھو کہ سب دنیا کو نہ دے دو کہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا اور کچھ بھی نہیں، لیکن جو بھی نیک عمل کرے، خواہ ہو مرد ہو یا عورت ہو، تو ہم ضرور اسے پرسکون اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق دیں گے، اور ان کا اجر ضرور بدلے میں دیں گے اس بہترین اعمال کے مطابق جو وہ کیا کرتے تھے۔ اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 21، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم۔ اچھا جی، وہ سب کچھ تو دنیا کی زندگی میں یہ لاہ و لعب ہے، دنیا کی زندگی میں تفاخر ہے، آگے بڑھنے کی چاہت اللہ نے ختم کر دی۔ اللہ نے فرمایا ہاں مسابقت کا دل کرتا ہے، انسان آگے بڑھے، کسی سے پہلے کسی منزل پہ پہنچ جائے۔ ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی میں یہ ایک گائیڈنگ فیکٹر ہے، یہ ایک مہمیز کا کام کرتا ہے، اس کی انرجیز ہے اس کے اندر، وہ کہاں لگائے؟ پھر دنیا میں نہیں لگانی تو اللہ نے وہ الٹرنیٹ بھی پرووائڈ کر دیا۔ آگے بڑھو، دوڑ لگاؤ، کس کی طرف؟ اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف، جس کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے یہ تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو اللہ عطا کرتا ہے۔ اللہ بڑے فضل والا ہے، اس لیے اپنا جو آپ کی جو فوکس آف اٹینشن ہے وہ چینج کر لیجئے۔ دوڑ ضرور لگائیں، کوشش ضرور کریں، دوڑ دھوپ بھی کریں، لیکن اللہ کی جنت کے لیے، اس مغفرت کے لیے، اس جنت کے لیے جو زمین و آسمان جتنی چوڑی ہے۔ آگے آیت نمبر 22، اور زمین میں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی اور نہ ہی تمہاری جانوں پر۔ زمین میں کوئی مصیبت اللہ نازل نہیں کرتا، نہ ہی تمہارے اپنے اوپر گھروں میں، مگر وہ ایک کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ لو نہیں کرنا کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا، تقدیر کی تکلیف آپ کو مل کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تاکہ تمہیں جو تکلیف آئے اس پہ تم تعصف نہ کرو، ہائے یہ کیوں ہو گیا، اپنے آپ کو ملامت کرنا چھوڑ دیں، تقدیر پر بھروسہ رکھیں۔ تکلیف ہر تقدیر میں پہلے سے لکھی گئی ہے، اور جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور اس پر پھول نہ جاؤ جو اللہ تمہیں دے دے کہ میں بڑا پلانر ہوں اور بڑی میں نے محنت کی تو مجھے یہ مل گئی۔ جو چھین گیا وہ بھی تقدیر میں لکھا تھا، جو مل گیا وہ بھی تقدیر میں لکھا تھا، اور اللہ کسی تکبر کرنے والے
والے، بہت فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ اس لیے کوئی بہت فخر یا تکبر نہیں کرنا چاہیے، آپ کو کچھ بھی مل جائے۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بھی پسند نہیں ہیں، ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، ہم نے بھیجا رسولوں کو نشانیاں دے کر، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا تاکہ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے، اور ہم نے اس زمین میں حدید یعنی لوہے کو نازل کیا۔ یہ اس بتاتا ہے کہ لوہا اس زمین پہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، اس میں سختی ہے اور لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس کے اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے بالغیب میں۔ اللہ تو خود بخود قوی اور عزیز ہے، یعنی اللہ رسولوں کو دلیلوں کے ساتھ بھیجتا ہے، ان کے ساتھ کتابیں اور انصاف کی چیزیں بھیجتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ صرف وہ بیٹھ کر اپنے گھروں میں اللہ اللہ کریں، وہ اس انصاف کے نظام کو قائم کریں، اور اس نظام کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پورا کا پورا سسٹم بنایا ہے۔ اگر تم اس نظام کو قائم نہیں کرو گے تو اللہ بہت قوت والا ہے، سب پر غالب ہے، اور اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اللہ کے نظام کی تائید کرتا ہے اور پیروی کرتا ہے۔ اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اسے انجیل دی۔ ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے ان کی پیروی کی نرمی اور مہربانی رکھ دی، ان کے دلوں میں جنہوں نے انجیل کی پیروی کی نرمی اور مہربانی رکھ دی حضرت عیسیٰ کے پیرووں میں۔ لیکن جو رہبانیت انہوں نے ایجاد کی تھی، پاپا ازم، کیا مطلب کہ وہ اپنے آپ کو دنیا سے کنارہ کش کریں گے، یہ ان کی شریعت میں تھا ہی نہیں۔ یہ جو ننز ہیں اور یہ جو فادرز اور مدرز کا کانسیپٹ ہے، یہ انہوں نے خود ہی ایجاد کیا ہے، لیکن پھر اس کی رعایت بھی ویسے نہ کر سکے جیسے کہ رعایت کا حق تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا نور دے گا کہ تم اس میں چلو گے، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ اپنی رحمت کا 2 حصہ امت محمد کو دینے کی اللہ نے بشارت دے دی ہے۔ رسول پر ایمان لانے والے جو اب یعنی اہل کتاب جو اپنے رسول پر بھی اور نبی کریم پر بھی ایمان لائے، ان کو ڈبل اجر ملے گا، تاکہ اہل کتاب یہ جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، اور فضل کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حد و بے حساب فضل عطا کرتا ہے۔ اللہم انا نسألک من فضلک، اللہ تعالیٰ سے ہم اللہم انا نسألک من فضلک، اللہ سے اس کے فضل عظیم کا ہر وقت سوال کرتے ہی رہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ 27واں پارہ ہمارا مکمل ہوا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھنے اور عمل کرنے والا ہمیں بنا دے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم۔